ہمارے ناظرین، ہماری بجٹ نشریات سلسلہ جاری ہے اور ہم جو ہیں کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو بجٹ نشریات ہیں اس میں آپ کو سمجھائیں کہ یہ بجٹ کیا ہے، اکانومک سروے کیا ہے، اس کا ہماری اور آپ کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ آج کے پروگرام میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محمد علی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے مل کے ایک بجٹ بنایا ہے اور محمد علی یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے، جو ان کے ٹیچرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ایک بڑی لیندی ایکسرسائز کی ہے، پوری نمبر کرنچنگ کی ہے، پورے اعداد و شمار کے ساتھ انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا ہے۔ اس میں کچھ تجاویز ہیں، اس میں ان کی اپنی کیلکولیشنز ہیں، ٹیکسز کو کیسے بڑھانا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے اخراجات ہیں انہیں کیسے کم کرنا ہے، جی ڈی پی کی شرح کیا ہونی چاہیے، ان سب امور پہ ہم بات چیت کریں گے۔ ایک پوری ٹیم محمد علی جناح یونیورسٹی کی ہمارے ساتھ آج موجود ہے، ان کا میں تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارشد حسن صاحب، آپ ماہر معاشیات ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر انور چشتی صاحب، آپ بھی ماہر معاشیات ہیں، اور ساتھ میں ظفر اختر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں محمد علی جناح یونیورسٹی کے، اور انہی سے ہم بات چیت شروع کریں گے۔ تو ظفر، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک بڑی اچھی ایکسرسائز کی، جیسے میں نے بتایا، اس میں آپ نے پورا بجٹ کی کیلکولیشن کی، بجٹ بنایا۔ یہ بتائیں یہ آئیڈیا کیسے آیا، آئیڈیا تھا کس کا، پھر کیسے فلوٹ ہوا، کیسے اس پہ کام ہوا؟ شکریہ انیس صاحب۔ جہاں تک اس ایکسرسائز کا تعلق ہے کہ کہاں سے ہم نے بات شروع کی یا کیوں ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، تو کافی عرصے سے یہ چیز فیل کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے تمام شہری بجٹ کی جو پریکٹیکل ایکسرسائز ہے اس میں حصہ لیں کہ ہمارے نیشنل بجٹ جو ایک کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے ہر فسکل ایئر میں جون میں آتا ہے۔ تو اس کے دیکھتے ہوئے محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایک ایسی ٹیم بنائی گئی جو بجٹ کے ڈفرینٹ ایریاز پہ کام کریں۔ تو دسمبر 2009 میں لاسٹ ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور بائی دا اینڈ آف مئی الحمدللہ ہم نے ایسے کچھ اسپیکٹس نیشنل بجٹ کے ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے، پن پوائنٹ کیے، اس کے لیے ہم نے انالیسس کیے ریونیوز کے، ایکسپینڈیچرز کے، اور کچھ تجاویز کہ کس طرح ہم اپنے ٹیکس بیس کو براڈن کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز کا۔ 5 مہینے لگے بجٹ بنانے میں۔ میں نے آپ کا ڈاکیومنٹ دیکھا ہے، وہ خاصا لیندی ڈاکیومنٹ ہے، بڑا اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے۔ تھینک یو۔ ظفر، یہ بتائیں کہ کتنی بڑی ٹیم تھی آپ کی جو یہ کام کر رہی تھی؟ کتنے ٹیچرز ساتھ میں شامل تھے، کتنے اسٹوڈنٹس تھے؟ سر اس میں 5 ٹیچرز تھے جن کو اوور آل میں کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، اور ہمارے ساتھ 30 اسٹوڈنٹس تھے MBA کے 4 سیمسٹر کے۔ یعنی کہ 30-35 آدمی اگر کام کریں انہماک کے ساتھ تو پاکستان کا بجٹ اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ارشد حسن کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس بجٹ کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں تو کیا آپ کی کیا پکچر کیا بنتی ہے، آپ کی کس طرح سے بتائیں گے اس کو؟ ایکچولی جب ہم ریونیو کے ایریا کے حوالے سے ہم نے اس ایکسرسائز کے دوران ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا تو ایک چیز سامنے آئی کہ پاکستان کے ڈیٹا کو کمپیئر کیا جائے انٹرنیشنلی، کچھ پیرامیٹرز کی بیس کے اوپر ہم نے کمپیریزن سٹارٹ کیا۔ ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حوالے سے دیکھا، پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.3% ہے، انڈیا میں 12.5% ہے۔ آپ جو ہے جیسے جیسے ڈیولپ ورلڈ کی طرف جاتے ہیں آپ یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ٹرکی کے اندر 30% اور کینیڈا کے اندر یہ 80% تک نظر آتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور اسپیکٹس کو ہم نے دیکھا جس میں ایک ایریا تھا نیشنل ٹیکس نمبر ہولڈرز۔ پاکستان میں 2.75 ملین نیشنل ٹیکس نمبر ہولڈرز ہیں وچ از جسٹ 1.6% آف دا پاپولیشن آف پاکستان۔ انڈیا میں 4.7%، ملائیشیا میں 16%، فرانس میں مور دین 50%۔ تو یہاں پہ اس حوالے سے ایک چیز سامنے آئی کہ ہماری ٹیکس بیس جو ہے وہ بہت زیادہ سمال ہے۔ تو پھر اس میں کچھ ایسی پرپوزلز کو دیکھا گیا کہ اس ٹیکس بیس کو وائڈن کرنے کے لیے ہم کیا چیزیں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ اس ایریا میں جی ڈی پی کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تو اس میں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو جی ڈی پی کو تو سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ کے اندر ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایگریکلچر جو ہے وہ 20% آف دا جی ڈی پی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، اور جو بات ایگریکلچر والے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم پہ ڈائریکٹ ٹیکس تو کوئی نہیں ہے یا اس کی حد بہت کم ہے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز بہت سارے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز باقی تمام سیکٹرز بھی پے کرتے ہیں۔ آپ انڈسٹری کو دیکھیں وہ 25% آف دا جی ڈی پی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور 66% آف دا ڈائریکٹ ٹیکسز انڈسٹری پے کرتی ہے۔ سروس سیکٹر کا کنٹریبیوشن اب گریجولی انکریز ہونا شروع کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے بھی میرے خیال سے میں لینا چاہوں گا اس حوالے سے، بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے یہ ٹیکس نیٹ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں۔ آپ کی رائے میں ایگریکلچر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے لوگوں کا جو کہنا ہے کہ ان پہ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکسز کا نفاذ ان پہ نہ کیا جائے؟ سر میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکس ایک
ذریعہ نہیں ہے اکیلا کہ ہم محصولات یا آمدن بڑھائیں. ہمارے پاس اور ذرائع بھی ہیں. ہمیں اور ذرائع کی طرف بھی ریونیو کے لیے جانا چاہیے. ایک اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اخراجات ہیں اس کو چیک بھی کرنا چاہیے, کرٹیل بھی کرنا چاہیے, کنٹرول بھی کرنا چاہیے. اور زیادہ تر ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں. اگر ہم اسے کنٹرول کریں تو کم از کم یہ جو ہے کیسے کنٹرول کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جی ہماری اسی ایکسرسائز میں ہم نے بہت سے ایسے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں جن میں مثلا گورنمنٹ کی ایک انویسٹمنٹ جا رہی ہے اور وہ وہاں سے وہ یعنی ایسی چیزیں ہیں جن میں کم کیا جا سکتا ہے.